بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اہل ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انسانی ذہن اس دور پرفتن میں بہت سے وساوس اور برے خیالات سے پریشان رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی خیال آتے ہیں جب یوں لگتا ہے کہ ہم تو کافر ہو گئے۔ تو ان وسوسوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ اب اس دور میں آنا شروع ہوئے ہیں یا ہمیشہ سے ہی تھے؟ کیا اسی کی وجہ سے آج دنیا انزائٹی اور ڈپریشن کا زیادہ شکار ہے؟ سوال تو بہت ہیں، مگر جواب کہاں سے لائیں؟ تو یاد رکھیں، دنیا کی تمام پریشانیوں کا حل صرف ایک ذات میں ہے، وہی وجہ تخلیق کائنات ہے، وہی رحمت للعالمین ہے، بے کسوں کا کس ہے، بے بسوں کا بس ہے، مومنوں کو تو اللہ رسول کافی ہیں۔ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہوں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ وسوسہ کہتے کس کو ہیں۔ تو وسوسہ اس برے خیال کو کہتے ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے ذہن و دل میں آتے رہتے ہیں۔ یہاں مراد افکار فاسدہ اور ردی خیالات ہیں جو گناہ اور معصیت کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کے اختیار کے بغیر یکایک یعنی باری باری جو برے خیال اس کے نفس میں آتے ہیں اسے حاجز کہتے ہیں۔ یہ تمام امت کے لیے معاف تھا۔ ایسا خیال بندے کے اختیار سے باہر ہے، اور وہ برا خیال جو دل میں آئے اور سینے میں گھومنا شروع کر دے تو اسے خاطر کہتے ہیں۔ یہ بھی اس امت کے لیے معاف ہے، قابل گرفت نہیں۔ اللہ عز و جل کا یہ فضل اور اس کی یہ رحمت اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح صاحب النسیان اس امت سے اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اس پر گرفت و مواخذہ نہیں۔ اور وہ برا خیال جو سینے میں گھومنے اور گشت کرنے کے بعد دل میں اس کی محبت و چاہت پیدا ہو تو ایسے خیال کو ہم کہتے ہیں، ہمیں نہیں، اس کا نام ہی ہمیں۔ یہ بھی اس امت کے لیے معاف کر دیا گیا ہے، اور جب تک بندہ اس پر عمل پیرا نہ ہو نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، بلکہ اگر اس کا قصد و ارادہ کر لے پھر اپنے نفس کو اس سے روک لے تو اس پر اس عمل کے لیے نیکی بھی لکھی جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور قسم ہے جسے عزم کہتے ہیں، اور یہ معصیت کے ارتکاب یعنی گناہ کرنے کے پختہ ارادے کا نام ہے، یہاں تک کہ اب بندے کی طرف سے اس گناہ کو کر گزرنے میں کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی رکاوٹ باقی نہ تھی، ماں سوائے اس کے کہ اس کے خارجی اسباب مہیا نہ ہو سکے۔ اگر خارجی اسباب مل جاتے تو بندہ ضرور اس گناہ کو کر گزرتا۔ مثلا کسی بندے نے معاذ اللہ شراب پینے کا دل میں پختہ ارادہ بنا لیا، مگر جب شراب خریدنے کے لیے دکان پر گیا تو وہ بند تھی، تو اس قسم کے ارادوں پر پکڑ ہوگی، کیونکہ اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا گناہ کرنے کا، مگر اسباب مہیا نہ ہو سکے، ورنہ تو کر ہی جاتا، تو اس پر گناہ لکھا جائے گا۔ یہ قلب کے اعمال میں سے ہے، جس طرح عقائد و اخلاق پر بندے کی پکڑ ہوگی اور قلب کے اعمال پر ہی بندے کی گرفت ہوتی ہے، جس طرح ظاہری اعضاء کے اعمال بد پر گرفت و مواخذہ ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عزم و ارادہ عین معصیت نہیں جس کا بندے نے عزم کر رکھا ہے۔ مثلا شراب پینے کا عزم بلا شبہ گناہ ہے اور قابل گرفت بھی، مگر یہ عزم و ارادہ کرنے کا گناہ اس گناہ کے برابر نہیں جو شراب پی لینے کے بعد ملتا، اور اس پر پکڑ بھی عین شراب پینے کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ یہ عزم فی نفس ہی معصیت و گناہ ہے، مگر شراب پی لینے کے گناہ سے کم ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی، کہ بے شک اللہ تعالی نے میری امت سے درگزر فرما دیا ہے، ما وسوست به صدورها، ان وسوسوں کو جو ان کے سینوں میں آتے ہیں، کب تک؟ ما لم تعمل او تتکلم، جب تک وہ اس پر عمل پیرا نہ ہو یا اس وسوسے کی بات کو زبان پر نہ لائیں۔ اس حدیث مقدس سے ثابت ہوا کہ جو برے وسوسے اور برے خیالات دل میں آ جاتے ہیں وہ معاف ہیں اور ان پر سوال نہیں ہوگا، اور یہ رعایت و درگزر اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ پہلی امتوں کی محض برے خیالات پر بھی گرفت ہوتی تھی اور انہیں سزا بھی ملتی تھی۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم جیسے بدکاروں کو اپنے حبیب کی پیاری و پاک امت میں جگہ عطا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں مالک انس و جہاں دانا علم غیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ یہ مخلوق تو اللہ نے پیدا کی ہے، اچھا تو یہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان میں سے کچھ پائے
تو اسے چاہیے کہ یوں کہے آمنت باللہ ورسولہ، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ لوگ آپس میں جھگڑے کے وقت یا نفس و شیطان کے ساتھ بطور وسوسہ و خیال سوال اور گفتگو کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ نوبت اس قول پر آ پہنچے گی کہ مخلوق کو تو اللہ نے پیدا فرمایا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو ایسی بات اور ایسے وسوسوں کو جو شخص اپنے اندر محسوس کرے تو اس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ فوراً اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہے آمنت باللہ ورسولی، کہ میں اللہ رب العزت پر ایمان لایا جو اس سے پاک و منزہ ہے، اور میں اس کے رسول پر ایمان لایا جنہوں نے ان نقائص اور عیب سے اللہ عز و جل کے منزہ اور پاک ہونے کی تعلیم دی۔ علامہ طیبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس جملے کے بارے میں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ چونکہ یہ کفریہ کلمہ ہے اس لیے کلمہ ایمان سے اس کا تدارک ضروری تھا، مگر آمنت باللہ ورسولہ پڑھنے والوں سے یہ امر پوشیدہ نہ رہے کہ یہ بات اس وقت کفر بنتی ہے جبکہ نیت و حقیقت اور اعتقاد کے زور پر بندے سے صادر ہو۔ اگر اس کا صدور ایک دوسرے کے ساتھ بطور بحث و مناظرہ ہو یا نفس و شیطان کے ساتھ بطور وسوسہ دل میں آئے تو کفر نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر بندے سے یہ قول معاذ اللہ بطور اعتقاد صادر ہو تو کلمہ آمنت باللہ ورسولی تجدید ایمان کے لیے ہوگا، اور اگر وہ کفریہ بات دل میں وسوسہ بن کے آئے تو آمنت باللہ ورسولی وسوسہ قلب کو دور کرنے کے لیے ہوگا۔ ہاں ایک اور بات جو قابل غور ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم غیب ہیں، جنہوں نے قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر پہلے ہی دے دی کہ ایسے وسوسے ہمیشہ ہی آئیں گے میری امت کو۔ سبحان اللہ، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ عز و جل کی عطا کا منکر ہو تو اس کے لیے تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ یا رسول اللہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو آئے کیا نظر، کیا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور پر فتن میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جس قدر وسوسے آ جائیں، یہاں تک کہ شیطان آپ کے دل میں یہ بات بھی ڈالے کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو مومنوں کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ وہ یوں کہے آمنت باللہ ورسولی، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آیا، ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ میرے اللہ جل جلالہ و جل شانہ نے جب اپنے حبیب کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کی ذات ان عیوب سے پاک ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا۔ یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ و جل شانہ نے سب سے پہلی بات جو فرمائی ہے سورہ فاتحہ کے بعد وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یعنی وہ بلند رتبے والی کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ کون سے ڈرنے والوں کے لیے؟ ان ڈرنے والوں کے لیے جو بغیر دیکھے ایمان لے آئے اور نماز قائم کی۔ غور کیا آپ نے کیسے غیب پر ایمان لانا نماز قائم کرنے سے پہلے آیا؟ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اچھا اب آخر میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جب بھی وسوسے آئیں اولاً تو وضو کر لیں، لیکن یہ موسم سرد موسم سرما ہے تو اگر وضو کی ہمت نہ ہو تو یہ تین چیزیں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی وسوسہ آئے آپ آمنت باللہ ورسولی آمنت باللہ ورسولی پڑھنا شروع کر دیں، اور ایک حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حضور نے فرمایا 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے چھوٹی بیماری ہم اور غم ہے، تو یہ وظیفہ یاد رکھیے گا، یہ سب کے پیر نے بتایا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ درود و سلام پڑھنے میں اضافہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کا بڑا کرم ہو جائے گا، اور اچھی صحبت میں رہیں، اچھی باتیں سنیں اور کہیں، ہمیشہ حضور کے ذکر کی محفل سجانے کی کوشش کریں، انہی سے میں تعلق رکھیں جو حضور اور بزرگان دین کا با ادب ہو، اور یہ کہہ دیں کہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اور ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ بری صحبت بھی نہ چھوٹے اور یہ وسوسے بند ہونے کا طریقہ بتا دیا جائے تو یہ ایسی بات ہے کہ دریا میں چھلانگ لگا دی جائے اور کہا جائے میرا جسم کیوں بھیگ رہا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں پانی میں بھی رہوں اور گیلا نہ ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھے دوست بنائیں، بروں کو چھوڑیے اور اچھوں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے بے اختیار ذہن میں جو خیال آتے ہیں، جتنے بھی برے وسوسے آ جائیں، غلیظ سے غلیظ وسوسے آ جائیں، شیطان ڈالتا ہے یہ، تو یاد رکھیں اس سے آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا،
بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کبھی کبھی ایسے خیال بے اختیار ایک کے بعد ایک آتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم کافر ہو گئے، ہمارا ایمان ختم ہو گیا۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خالص ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ تو ایسے وسوسوں سے انگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ایمان کو ان غلیظ وسوسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس پر عمل پیرا یا اس بات کو اپنی زبان سے نہ کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق دے، نفس و شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے، اور اس عقیدے پر جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلا، اس پر سختی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور اسی عقیدے پر ہمیں اس دنیا فانی سے اٹھائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی بار، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔